الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، کروڑ درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد سورہ یاسین آیت نمبر 40، 41 اور 42 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ پچھلی آیات میں چاند اور سورج کی جو منازلیں ہیں، جو ان کی حد کو مقرر کیا ہے، سورج کا طلوع ہونا، غروب ہونا، چاند کا طلوع ہونا، چاند کا غروب ہونا۔ چاند اور سورج کے ساتھ انسان کا بڑا گہرا تعلق ہے ہدایت کے حوالے سے۔ کائنات میں ایسے بھی مذاہب موجود ہیں جو چاند اور ستاروں کی اور سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں بھی اس چیز کا ذکر فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس دور میں پیدا کیے گئے، اس وقت میں لوگ چاند، ستارے اور سورج کی پوجا کیا کرتے تھے۔ اللہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے کو سورۃ الصافات میں ذکر کیا کہ کس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام رات چارپائی پر لیٹتے ہیں، چاند کو دیکھتے ہیں، اپنا رب سمجھتے ہیں، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جو غروب ہو جائے وہ رب نہیں ہو سکتا۔ صبح سورج طلوع کو دیکھا، چڑھتے ہوئے سورج کو لوگ سجدہ کرتے ہیں۔ سورج نے بھی اپنی منزل مقرر کی، جو مقررہ مدت تھی اس مدت میں غروب ہو گیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جو غروب ہو جائے وہ میرا رب نہیں ہو سکتا، جو ان سب کو پیدا کرنے والا، غروب کرنے والا ہے، حقیقت میں وہی میرا رب ہے۔ تو ان آیات میں بھی اللہ رب العالمین نے چاند اور سورج کی منزلوں کو ذکر کیا۔ لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ، سورج کبھی بھی جو ہے وہ چاند کا ادراک نہیں کر سکتا۔ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، اور نہ ہی رات جو ہے وہ دن سے سبقت لے سکتی ہے۔ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اور ہر چیز جو ہے اس کے یعنی اللہ کے فیصلے کے مطابق، اللہ کے قانون کے مطابق جو ہے وہ سفر کرتی ہے۔ وَآیَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، اور اللہ فرماتے ہیں کہ ہماری نشانیوں میں سے یہ بھی ایک نشانی ہے کہ تمہاری اولادوں میں سے جو کشتیوں پر بیٹھ کر سفر کرتے ہیں۔ وَخَلَقْنَا، اور ہم نے پیدا کیا لَهُمْ ان کے لیے مِن مِثْلِهِ اس کے مثل مَا يَرْكَبُونَ جو وہ سفر کرتے ہیں۔ پچھلی آیات میں اللہ رب العالمین نے اپنی نشانیوں میں سے ایک تو تخلیق کا ذکر فرمایا تھا کہ انسان کی تخلیق کیسے کی جاتی ہے، پودوں کی تخلیق کیسے کی جاتی ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے چاند اور سورج کو اپنی نشانیوں میں سے ذکر کیا، اور ان آیات میں اللہ رب العالمین نے وَآیَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، کشتیوں کے بارے میں، سمندر کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ بھی ہماری نشانیوں میں سے ہے۔ سب سے پہلی کشتی جو روئے زمین پر بنائی گئی وہ حضرت نوح علیہ السلام نے بنائی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی نبوت کا وقت سب سے زیادہ عمر، سب سے زیادہ اللہ رب العالمین نے حضرت نوح علیہ السلام کی امت کو وقت دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اس لیے آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا نبوت کا دورانیہ تقریباً 950 سال تھا، دعوت توحید کا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اللہ کے علاوہ غیروں کی عبادت کو چھوڑ دو،
ان بتوں کی پوجا کو چھوڑ دو۔ خود حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا جو تھا، جب اللہ رب العالمین نے توحید کا حکم دیا، بیٹے نے توحید کو نہیں مانا، تو اللہ رب العالمین نے حضرت نوح علیہ السلام سے کہا کہ آپ ایک پودا لگائیں۔ ائمہ تفسیر نے مختلف نام ذکر کیے اس پودے کے، زیادہ جو اتفاق تھا وہ کیکر کا پودا تھا جو حضرت نوح علیہ السلام نے لگایا، پھر اس نے پرورش پائی، پھر اس کی لکڑی سے وہ سب سے کائنات کی پہلی جو ہے وہ کشتی تیار کی گئی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا جوڑے جوڑے جو ہے ان میں سوار کر لو۔ جو حضرت نوح علیہ السلام کے مقتدی تھے، پیروی کرنے والے تھے، اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والے تھے، وہ بھی کشتی میں سوار ہو گئے۔ تو اس پانی کے عذاب میں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے چند وہ لوگ جو موحد اور توحید پرست تھے، ان کے سوا کوئی نہیں بچا۔ پھر اللہ رب العالمین نے یہ کشتی جو ہے سمندروں کے اندر چلتی ہے، اللہ فرماتے ہیں یہ ہمارے ہی سہارے چلتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَآیَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا، بے شک ہم نے اسے اٹھایا ہے۔ اتنے بڑے بڑے بحری جہاز جو ہے اس دور میں، جدید دور میں جو ہے وہ پانی کے اندر سفر کرتے ہیں، ورنہ ایک چھوٹی سی چیز پانی کے اندر گرے تو وہ غرق ہو جاتی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، کہ ہم نے ان کو اٹھائے رکھا ہے پانی میں، تمہاری اولادیں ان میں سفر کرتی ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین نے ایک نشانی بیان کی۔ اس سے پچھلی آیت میں جو چاند اور سورج کے حوالے سے کہ لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ، اللہ فرماتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ سورج کا وقت ہو اور چاند نکل آئے، چاند کا وقت ہو اور سورج نکل آئے۔ جو اللہ نے منزلیں مقرر کی ہیں، جو اللہ رب العالمین نے ان کے وقت کو مقرر کیا ہے، یہ اپنے وقت کے اعتبار سے طلوع ہوتے ہیں، غروب ہوتے ہیں۔ جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے سورج طلوع ہونے سے قبل اللہ کے عرش پر، اللہ کے عرش کے نیچے جو ہے وہ سجدہ کرتا ہے، غروب ہونے کے بعد پھر اللہ کے عرش کے نیچے جا کر سجدہ کرتا ہے، اللہ سے اجازت طلب کرتا ہے تو پھر سورج طلوع ہوتا ہے۔ جس دن اللہ اجازت نہ دیں گے مشرق سے طلوع ہونے کی، اس دن مغرب سے طلوع ہوگا اور کائنات ختم کر دی جائے گی، اس دن قیامت کو قائم کر دیا جائے گا، اور ہمیں اس بات کا اندازہ بھی نہیں ہوگا۔ نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہوگی کہ وقت کی رفتار بہت تیز کر دی جائے گی۔ جو سال ہیں وہ مہینوں کی طرح، مہینے جو ہیں وہ ہفتوں کی طرح، ہفتے جو ہیں وہ دنوں کی طرح، دن جو ہے وہ گھنٹوں کی طرح گزر جائیں گے۔ آج میرے خیال میں اگر یہ بات کہی جائے تو وقت کی رفتار بہت تیز ہو چکی ہے۔ قیامت کے متعلق ہم نہیں جانتے کب آئے گی، لیکن اللہ نے جو احکامات نازل کیے ہیں، نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب صحابہ کرام میں سے ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے پیغمبر قیامت آنے میں کتنا وقت باقی رہ گیا؟ تو اس وقت عصر کی نماز ادا کر چکے تھے، مغرب کی نماز میں کچھ وقت تھا، سورج غروب ہونے میں تھوڑا وقت باقی تھا۔ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ جتنا سورج غروب ہونے میں ٹائم ہے، یعنی بہت زیادہ وقت گزر چکا ہے، بہت کم وقت جو ہے وہ باقی رہ گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نشانیاں بیان کی ہیں، اصل بات جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے جو لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، کہ اللہ نے جو ان کا وقت مقرر کر دیا ہے اسی وقت کے ساتھ نکلتے ہیں۔ وقت کی سپیڈ تیز ہو کم ہو، یہ سب اللہ رب العالمین کے معاملے ہیں، کسی کے اختیار میں نہیں ہے۔ اس کائنات میں جتنا مرضی بڑا سپر پاور ہو، اپنے آپ کو سب سے جدید طاقتور کہنے والا ہو، نہ تو وہ سورج کے قریب جا سکتا ہے، نہ ہی وہ سورج کے آگے پیچھے اس کا وقت کر سکتا ہے۔ یہ اللہ کے حکم اور اللہ کے فیصلے کے ساتھ چلتے ہیں۔ وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، اور نہ ہی رات جو ہے وہ دن سے سبقت لے جائے گی، یعنی اب رات ختم ہو رہی ہے، دن طلوع ہو رہا ہے، اب یہ نہیں ہو سکتا کہ دن پہلے آ جائے، رات کے وقت دن آ جائے اور دن کے وقت رات آ جائے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ بھی میری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ جس چیز کا جو وقت مقرر کیا ہے اسی وقت کے اندر اس نے اپنا وقت طے کرنا ہے، اسی وقت کے اندر جو ہے اپنی منزل کو طے کرنا ہے، کیونکہ یہ کائنات پوری جو ہے ہم اس پر ریسرچ کر سکتے ہیں، تحقیق کر سکتے ہیں، ہماری عقل جو ہے
اس کے متعلق مشاہدہ کر سکتی ہے، لیکن فیصلے صرف اللہ رب العالمین کے۔ اللہ ان آیات میں یہی بات بیان کرنا چاہتے ہیں کہ کائنات میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ میرے فیصلے کے علاوہ نہیں ہوتا۔ ایک پتا بھی جو حرکت کرتا ہے، ایک ذرہ بھی جو حرکت کرتا ہے، وہ اللہ کے حکم کا محتاج ہے۔ اور اللہ نے انسان کو چھوٹ دے رکھی ہے کہ تم میری عبادت کرو چاہے چھوڑ دو۔ انسان کو کچھ اختیار اللہ رب العالمین نے صراط مستقیم اور جہنم کے راستے کا عطا کر دیا ہے۔ اب چاہے تو صراط مستقیم اختیار کر کے جنت حاصل کر لے، اور چاہے تو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو چھوڑ کر جہنم کا والن بن جائے۔ تو دعا ہے اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ۔